موجودہ حکومت کچھ نہیں سننا چاہتی. انہوں نے یوں کیا ہوا اس طریقے سے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی اور آنکھوں پر ہاتھ. اس کے بعد میں نے میڈیا کو خیر بات کہہ دیا ہے خبر کے جرم. کیا کہتے ہیں ساڑا کتا کتا تھاڑا کتا ٹامی, تو وہ والا مسئلہ ہوا تھا. آنے سے پوری نفری غائب اور جو باقی موجود تھے بنانے پہن کے تو ٹی وی دیکھ رہے تو مجھے چل رہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ملک وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم پوڈ کاسٹ. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن جرنلزم کر رکھی ہے, اور نہ صرف انویسٹیگیشن جرنلزم کر رکھی ہے بلکہ انویسٹیگیشن جرنلزم کا حق بھی ادا کیا ہے. میری مراد میاں عمران ارشد صاحب جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم جی. اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان سلامت رکھیں گے. آپ آ گئے میڈیا میں, پھر اس کے بعد ایک دم ڈائریکٹ ایک لاہور پوچھتا ہے جیسا پروگرام, کس طرح آپ؟ نہیں, یہ لمبی اسٹرگل ہے. لوگ نا اصل میں یہ کٹ شارٹ ہو جاتی کہانی, ایسا نہیں ہے. نومبر 2011 میں نے کریئر سٹارٹ کیا تھا. یو پیپل آر بلیسڈ ون. آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, ہم بھی بلیسڈ ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے کریئر کب سٹارٹ کیا؟ میرا میڈیا کا کریئر آلموسٹ 2017 اینڈ وی آر سٹنگ فیس ٹو فیس, وی آر فیسنگ ایچ ادر. یس. سو ہم نے 2011 میں سٹارٹ کیا تھا. وی اسٹارٹیڈ فرام نیوز پیپر. ہم جب نیوز پیپر میں آئے تھے, نیوز پیپر واز اے ڈائنگ میڈیم, مر رہا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا. وہاں سے دیٹ واز دا پوائنٹ جب ہماری انویسٹیگیٹو جرنلزم کلک ہوئی تھی, کیونکہ اس وقت نیوز پیپر ڈائنگ میڈیم تھا. تمام لوگ جو ہے وہ کالمسٹ بن چکے ہوئے تھے. کوئی جن کی بالکل مطلب وہ واٹس ایپ والا زمانہ شروع ہونے جا رہا تھا. خبر آئی پیل دی, خبر آئی پیل دی. تو ہمیں موقع ملا کہ تھوڑا سا بھی کام کرتے تھے وہ کلک ہو جاتا تھا. تھوڑی سی بھی کسی چیز کو انویسٹیگیٹ یا ڈگ آؤٹ کر کے کرتے تھے تو کلک ہو جاتا, اس پہ ایکشن ہوتا تھا, اس پہ کاروائی ہو جاتی تھی. دیٹ واز اے پوائنٹ جس نے ہماری انرجی کو بھی ملٹیپلائی کیا اور ہمیں بنائے رکھا, جوڑے رکھا. اس کے بعد آیا تھا نیو ٹی وی. اس کے بعد ہم نے نیو ٹی وی میں رپورٹنگ شروع کر دی. اس کے بعد میں نے میڈیا کو خیر بات کہہ دیا ہے خبر کے جرم میں. ہم نے ایک سٹوری کی جس پہ ہمارے کچھ مقتدر حلقے ہم سے ناراض ہو گئے. ناراض ہی نہیں ہو گئے, ہمارے دشمن ہو گئے. پھر ہم نے میڈیا کو تقریباً 1.5 سال کے لیے خیر بات کہہ دیا. ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی ویلوسٹی مارکوم, ملیشین فرم تھی. ہم اس کے ساتھ کام کرتے رہے. اس کے بعد پھر ایونچولی دوبارہ آئے. ابھی بھی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2018 آ گئے. لاہور پوچھتا ہے 2018 میں شروع کیا تھا. اور پھر جب لاہور پوچھتا ہے شروع کیا تھا تو اس میں رپورٹنگ ہم ٹی وی پر کر رہے تھے, لیکن وہاں پر ہمارے پاس مارجن تھا 45 سیکنڈ 1 منٹ کا. تو یہاں ہمارے پاس پورا گھنٹہ اور گھنٹے کے 32 منٹ تھے. تو دیٹ واز دا گیم چینجر. اس میں ہم اپنی مرضی سے سٹوری کر سکتے تھے. نیوز میں کیا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا ایشو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے تھے, اور ہمیں بہت سارے ہنڈرنسز, مسائل, ادارتی پالیسی, حکومتی معاملات, کئی اذیتیں تھیں. ہمیں کھیلنے کا موقع ملا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا, لوگوں کو احساس ہوا کہ یار ہی از ٹاکنگ اباؤٹ آر ایشوز, یہ تو وہی مسئلہ ہے جو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے. یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ یا اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے یا اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہوں تو جس طریقے سے میری حد تک کی جاتی ہے, تو یہ تو خود اس جرم میں شامل ہے. وہ کیا کہتے ہیں ساڑا کتا کتا تھاڑا کتا ٹامی, تو وہ والا مسئلہ ہوا تھا. تو کلک ہو گیا, اور وہاں سے پھر یعنی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ وہاں سے شروع ہوا. لیکن جرنلزم جو ہے اٹ از رائٹ فرام نومبر 2011. لاہور پوچھتا ہے کہ پہلا پروگرام کس طرح آپ نے ڈیزائن کیا, یا آپ کی ٹیم کتنی تھی, کس نے کہا کہ بھئی آپ فلاں جگہ پر جاؤ؟ لاہور پوچھتا ہے کہ پہلا پروگرام واز اے موک. ایکچولی عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ جو موکس ہیں وہ ایئر نہیں کیے جاتے. بالکل. تو آئی ایم اے بلیسڈ ون. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا موک ایئر ہوا تھا. لائک جو لاہور پوچھتا ہے کہ ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ایک حرام چربی پروڈیوس کرنے والے یونٹ پر چھاپا مارا تھا. اسی دوران ہمارا فوڈ اتھارٹی پہ بھی چھاپا ہو گیا. حرام چربی؟ مطلب کتے بلوں کی چربی بھی اندر ہی ساری, اور ہر قسم کا مطلب جو مرا جانور آیا کڑھائی میں جو اس کی ہڈیاں بنا کے. لاہور میں؟ لاہور میں یہ ابھی بھی چلتا ہے. خیر اب تو بہت سارے میڈیا پرسنز اس کو فالو کر رہے ہیں الحمدللہ. دیٹ واز دا پوائنٹ جس کو ہم نے ریکارڈ کیا, اور ہاف ہارٹیڈلی تمام لوگ تھے. نو ون واز دیر ود انرجی.
یہ میں پبلکلی بتا رہا ہوں کہ دا پروڈکشن ٹیم واز ہاف ہارٹیڈلی ورکنگ ود می. اوکے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تھا کہ کہڑا چلنا ہے. موقع. ہاں موقع. اور نہیں ویسے بھی میں آنیسٹلی بتاؤں بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک مجبوری ہے اور ہمیں اس مجبوری کو کیا گلے میں پھنس گئی. تو اللہ کا شکر ہے. ہاں اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ ملوا دیے جو میری غیر موجودگی میں بھی میری کاز کا تحفظ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر دا ریئل ہیروز. ان کی وجہ سے وہ پروگرام چلے بھی اور اسٹیبلش بھی ہوئے. بہرحال وہ ہم نے ایک چربی خانوں کے حوالے سے شو تھا. ہماری پروڈکشن ٹیم میں جو لوگ تھے علی آصف صاحب تھے. ہی واز دا پرسن. اب وہ پروگرام جب آیا تو اللہ کا شکر ہے دیٹ واز اے بگ ہٹ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فائدہ کیا ہوا؟ بگ ہٹ کیوں تھی؟ بگ ہٹ اس وجہ سے تھی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنے پیروں پہ ہو گئی. بیکاز ان کے ساتھ کبھی اس طریقے سے کسی نے ان کے سامنے چیزیں رکھی نہیں. لائک مثال کے طور پر فوڈ اتھارٹی سے کہتے ہیں کہ جناب یہ بدبختی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نہیں دوسرے نے پوچھنا وہ کہتے ہیں میں نہیں تیسرے نے پوچھنا میں نہیں. ہم نے ان کے سارے چہرے دکھانے کے بعد ہم تھانے چلے گئے. اس ایک پروگرام میں 4 ادارے بے نقاب ہوئے تھے. تھانہ جو ہے تھانے سے پوری نفری غائب اور جو باقی موجود تھے بنانے پہن کے تو ٹی وی دیکھ رہے تھے مجرے چل رہے تھے. پھر ہم تیسری جگہ چلے گئے. ہم نے ڈالفنس کو بلوایا. ڈالفنس اسپاٹ پر آ کے رات 1 بجے راوی کے بیڈ پہ جنگل اور دھند کا موسم ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے موٹر سائیکلوں کی کام ماری. انہوں نے کیسی جا رہے ہیں ایسے پاگل ہے گئے تم تو پاگل ہو. آپ تو پاگل ہیں ہم تو پاگل نہیں ہیں. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور ہوم. ہاں ٹھیک ہے نوکری اپنی جگہ. تو وہ وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے. 2 گئے 3 گئے ایکچولی. پولیس مقامی تھانے کی پولیس ڈالفنس جو 15 پر آئی تھی. پھر یہ آپ کا ضلع انتظامیہ ہم نے ان کی ہیلپ لائن یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہوئی تھی. تو وہاں سے کہانی کا آغاز ہو گیا. پھر یہاں سے ایک مزید آپ کو جرنی ملی کک ملا. ہاں ایک نئی کک تھی نئی پش تھی. لیکن اچھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے سپورٹیو لوگ دیے رکھے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جہاں پر آپ کے مخالفین ہیں جہاں پر آپ سے حسد کرنے والے ہیں وہاں پر محبت کرنے والوں کی تعداد بہت ڈومینیٹنگ نمبر ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ جو معاملہ ہے وہ آپ کو ہمیشہ ایک نئی جہد کی طرف جڑے رکھنے پر قائل اور مائل رکھتا ہے. اچھا یہ لاہور پوچھتا ہے کہ آپ نے بتا دیا کس طرح سٹارٹ ہوا. پھر لاہور پوچھتا ہے سے آپ جمپ کر گئے پاکستان پوچھتا ہے. لاہور پوچھتا ہے اور پاکستان پوچھتا ہے ان دونوں پروگرامز کے اندر نیچر میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ نیچر میں ڈفرینس یہ ہے کہ لاہور پوچھتا ہے واز پیورلی اے سوشو کرائم شو. پاکستان پوچھتا کو ہم اس وقت کنسیڈر کریں اٹ از اے کرائم شو کیونکہ وائل ٹاکنگ اباؤٹ دا ایشوز بھائی اوپنلی کہہ رہا ہوں بغیر کسی سے گھبرائے کہہ رہا ہوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے وفاق میں کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کا پریشر مینیج کرنا بہت ضروری ہے. موجودہ حکومت کچھ نہیں سننا چاہتی. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کو کچھ انہوں نے یوں کیا ہوا ہے اس طریقے سے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی تھنگ. ان کے اپنے کچھ گولز ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں دے کے بس وہ سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں. اب ان کو شاید مجھے نہیں پتا کہ دے آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور رانگ ڈائریکشن بیکاز وہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑے گی. وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ کی اسکرینز بھی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں. بیکاز مجھے یہ کویشچن مجھ سے 1-2 دفعہ پہلے بھی ہوا از نیوز ناٹ اے بزنس؟ نیوز از اے بزنس. وین نیوز از اے بزنس تو نیوز بزنس میں سب سے بڑا کلائنٹ آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے جب وہ سننا نہیں چاہتی دیکھنا نہیں چاہتی تو بھائی آپ کیا دکھا لیں گے. مجھے کلیئرلی کہنے دیں سر گورنمنٹ نہیں سننا چاہے گی. بینگ اے جرنلسٹ آپ نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ اگر آپ دکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ 5-7 ہزار گھروں کے چولہے بند کریں گے. ایسے ہی. دیٹ از دا ریزن کہ میں لاہور پوچھتا ہے کے بعد اب پاکستان پوچھتا ہے کو فی الوقت ایک کرائم شو کنسیڈر کرتا ہوں.